اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے حبیب، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ عربی زبان میں یہ کلمہ محبت اور کرم کا ہے۔ جیسے اپنے پیاروں سے دوران گفتگو کہا جاتا ہے اللہ تمہاری عمر بڑھائے، اللہ تمہیں بخشے، اس جگہ عفی اللہ عنک فرمانے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تکریم و توقیر اور تسکین و تسلی ہے، تاکہ اگلے سوال لما اذنت لہم، یعنی آپ نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دے دی، اس سے آپ کے قلب مبارک پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو، اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ یہ سوال ناراضگی یا عتاب کے لیے نہیں، کیونکہ رخصت دینے کا اختیار تو خود اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیجیے۔ سورہ نور آیت نمبر 62۔ آپ نے ان منافقوں کو غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی، یہاں تک کہ آپ پر سچے ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کی رخصت نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت وہی منافق لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی حیران و پریشان ہیں کہ کس کا ساتھ دیں۔ جب کافروں کا ساتھ دینے میں فائدہ نظر آتا تو ان کی طرف مائل ہو جاتے، اور جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تو مسلمانوں کی طرف مائل ہو جاتے، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ ہی نے ان کے جہاد کے لیے اٹھنے کو نہ پسند کیا تو ان میں کاہلی بھر دی، اور ان کے رخصت مانگنے پر فرمایا گیا کہ تم بیٹھنے والوں یعنی بچوں، عورتوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے نقصان ہی میں اضافہ کرتے، اور تم میں جھوٹی افواہیں پھیلا کر فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک منافقوں نے پہلے بھی جنگ احد میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور اے حبیب آپ کے لیے تدبیریں الٹی پلٹی
یعنی بہت سازشیں کی یہاں تک کہ حق آیا، یعنی اللہ کی مدد و نصرت آ گئی اور اللہ کا حکم یعنی دین اسلام غالب ہوا، اور وہ منافق اسے ناپسند کرتے تھے۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ اور ان منافقوں میں سے کوئی آپ سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے جہاد میں نہ جانے کی رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ آیت اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بہانہ کیا کہ حضور میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، اگر میں رومیوں کے مقابل گیا تو ان کی عورتیں دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوگا، لہٰذا آپ مجھے یہیں مدینے میں رہنے دیں اور عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو وہ حضور کی مخالفت کر کے فتنے ہی میں پڑے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرے ہوئے ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اے حبیب، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے جیسے فتح وغیرہ تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد میں نہ جا کر اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی مصیبت پر خوشیاں مناتے ہوئے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے ہمیں وہی نفع اور نقصان پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مددگار ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ آپ فرما دیجئے اے منافقوں، تم ہمارے لیے دو خوبیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے صرف ایک کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے آندھی، زلزلے وغیرہ کا عذاب ڈالے، یا ہمارے ہاتھوں قتل و قید کا عذاب دے، لہٰذا تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ آپ فرما دیجئے منافقوں، تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان منافقوں کے خرچ کا قبول نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ نماز کے لیے صرف سستی کی حالت میں آتے ہیں اور ناگواری ہی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اے حبیب، آپ کو ان منافقوں کے کثیر مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں مال و اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ لوگ اپنا نفاق ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر وہ منافق کوئی پناہ گاہ یا غار یا چھپ جانے کی کوئی جگہ پائیں تو رسیاں توڑاتے، یعنی بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس کی طرف پھر جائیں گے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات بانٹنے میں آپ پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ یہ آیت ذوالخویسرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور یہی خارجیوں کی اصل اور بنیاد تھا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ، انصاف کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں۔ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے قرآن نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ گروہ ظاہر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخر میں دجال ظاہر ہوگا، یعنی یہ گروہ دجال سے مل جائے گا۔ تو اگر ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جائیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس مال غنیمت پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور دے گا، بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، یعنی اسی سے امید رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔